ارطغرل غاز ترک قبائل کے ایک عظیم سردار اور عثمانی سلطنت کے بانی عثمان غاز کے والد تھے۔ ووقا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو اوغوز ترکوں کی ایک شاخ تھا۔ اس دور میں ترک قبائل وسط ایشیا سے اناطولیہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے کیونکہ منگول حملوں نے ان کے علاقوں کو تباہ کر دیا تھا۔ ارطغرل غاز ایک بہادر، دیانتدار اور اللہ پر مکمل یقین رکھنے والے انسان تھے۔ ارطغرل غاز کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کا قبیلے کی قیادت ارطغرل غاز کے ہاتھ میں آئی۔ انہوں نے قبیلے کو نظم و ضبط، انصاف اور ایمان کی بنیاد پر متحد رکھا۔ وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ارطغرل غاز نے سلجوقیوں اور بازنطینیوں کے درمیان ایک جنگ دیکھی۔ انہوں نے بغیر کسی لالچ کے حق کا ساتھ دیا اور سلجوقیوں کی مدد کی۔ ان کی بہادری اور جنگی مہارت سے متاثر ہو کر سلجوقی سلطان علاؤ الدین قطباد نے انہیں اناطولیہ میں زمین عطا کی، جہاں انہوں نے اپنے قبیلے کو آباد کیا۔ ارطغرل غاز نہ صرف ایک بہترین جنگجو تھے بلکہ ایک نیک دل مسلمان بھی تھے۔ وہ علماء اور صوفیوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ شیخ ابن عرب جیسے عظیم عالم کی صحبت نے ان کی سوچ اور قیادت کو مزید مضبوط بنایا۔ انہوں نے اپنے قبیلے میں عدل، دیانت اور اسلامی اقدار کو فروغ دیا۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف زمین حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا تھا جہاں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے عثمان غاز کی بہترین تربیت کی اور انہیں ایک عظیم حکمران بننے کے لیے تیار کیا۔ ارطغرل غاز کی وفات کے بعد ان کے مشن کو عثمان غاز نے آگے بڑھایا اور عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو بعد میں دنیا کی طاقتور ترین اسلامی سلطنتوں میں شمار ہوئی۔ ارطغرل غاز کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان، صبر، انصاف اور قربانی کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ وہ تاریخ کے ان عظیم کرداروں میں سے ہیں جنہوں نے صرف تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے بھی دنیا کو فتح کیا۔ ارطغرل غاز ترک قبائل کے ایک عظیم سردار اور عثمانی سلطنت کے بانی عثمان غاز کے والد تھے۔ ووقا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو اوغوز ترکوں کی ایک شاخ تھا۔ اس دور میں ترک قبائل وسط ایشیا سے اناطولیہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے کیونکہ منگول حملوں نے ان کے علاقوں کو تباہ کر دیا تھا۔ ارطغرل غاز ایک بہادر، دیانتدار اور اللہ پر مکمل یقین رکھنے والے انسان تھے۔ ارطغرل غاز کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کا قبیلے کی قیادت ارطغرل غاز کے ہاتھ میں آئی۔ انہوں نے قبیلے کو نظم و ضبط، انصاف اور ایمان کی بنیاد پر متحد رکھا۔ وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ارطغرل غاز نے سلجوقیوں اور بازنطینیوں کے درمیان ایک جنگ دیکھی۔ انہوں نے بغیر کسی لالچ کے حق کا ساتھ دیا اور سلجوقیوں کی مدد کی۔ ان کی بہادری اور جنگی مہارت سے متاثر ہو کر سلجوقی سلطان علاؤ الدین قطباد نے انہیں اناطولیہ میں زمین عطا کی، جہاں انہوں نے اپنے قبیلے کو آباد کیا۔ ارطغرل غاز نہ صرف ایک بہترین جنگجو تھے بلکہ ایک نیک دل مسلمان بھی تھے۔ وہ علماء اور صوفیوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ شیخ ابن عرب جیسے عظیم عالم کی صحبت نے ان کی سوچ اور قیادت کو مزید مضبوط بنایا۔ انہوں نے اپنے قبیلے میں عدل، دیانت اور اسلامی اقدار کو فروغ دیا۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف زمین حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا تھا جہاں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے عثمان غاز کی بہترین تربیت کی اور انہیں ایک عظیم حکمران بننے کے لیے تیار کیا۔ ارطغرل غاز کی وفات کے بعد ان کے مشن کو عثمان غاز نے آگے بڑھایا اور عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو بعد میں دنیا کی طاقتور ترین اسلامی سلطنتوں میں شمار ہوئی۔ ارطغرل غاز کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان، صبر، انصاف اور قربانی کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ وہ تاریخ کے ان عظیم کرداروں میں سے ہیں جنہوں نے صرف تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے بھی دنیا کو فتح کیا۔